السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے ذہن و دماغ کو شاد اور دل کو مسرور کر دے گا۔ اس واقعے کا ذکر علامہ ابن الجوزی نے اخبار الاذکیاء میں فرمایا ہے۔ شام کے مشہور تابعی مکحول کا بیان ہے کہ حکیم لقمان کالے کلوٹے نوبی غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے انہیں 30.5 مسقال کے عوض خریدا تھا۔ حکیم لقمان اسی کے گھر کام کرتے تھے۔ حکیم لقمان کا آقا شطرنج کھیلنے کا بڑا شوقین تھا۔ وہ شطرنج کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ ایک دن وہ اس شطرنج پر شطرنج کھیل رہا تھا کہ فریقین میں سے کہا کہ جو ہار جائے وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا۔ بصورت دیگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانہ کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا، جس کا تعین جیتنے والا ہی کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا بازی ہار گیا۔ جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا کہ تم کھیل ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا فدیہ دو۔ آقا نے پوچھا فدیے میں کیا چاہتے ہو؟ جیتنے والا بولا فدیہ یہ ہے کہ میں تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ حکیم لقمان کے آقا نے کہا مجھے فیصلے کے لیے 1 دن کا موقع دو۔ جیتنے والے نے 1 دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت رنجیدہ ہوا۔ وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا تھا کہ شام کے وقت حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر گٹھری لادے آئے تو دیکھا کہ ان کا آقا انتہائی رنج و غم کے عالم میں نڈھال ہے۔ حکیم لقمان نے آقا کو سلام کیا، پیٹھ سے بوجھ اتارا اور آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ان کے آقا کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ ان کی حکمت بھری باتیں سنتا اور محظوظ ہوتا، مگر آج آقا کا منہ لٹکائے مایوس بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا آقا کیا ماجرا ہے، آپ افسردہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آقا تو منہ لٹکایا ہوا بیٹھا تھا۔ آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، اپنا رخ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات دہرائی، مگر آقا نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر حکیم لقمان نے زور دے کر پوچھا آقا آخر آپ اس قدر گم سم کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے درد کا اظہار کیجئے۔ اگر میں آپ کے درد کا مداوا نہیں بن سکتا تو اس درد میں شریک تو ضرور ہو سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی حل کرنے کا میرے پاس کوئی نسخہ نکل آئے جو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو۔ آقا نے یہ بات سن کر انہیں اپنے شدید رنج و غم کا سبب بتلا دیا۔ پوری داستان سننے کے بعد حکیم لقمان نے تسلی دی، آپ بالکل شکستہ خاطر نہ ہو، میرے پاس اس شرط سے بچ نکلنے کا طریقہ موجود ہے۔ آقا نے بڑے بےتابی سے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے؟ حکیم لقمان نے سمجھایا جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو تو آپ اس سے اطمینان سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیو یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں۔ آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازماً یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے تو آپ اس سے فوراً کہیں ٹھیک ہے میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بتاؤ۔ ٹھیک ہے میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا، اور جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی
پینے پر اس کا اصرار باقی نہ رہ سکے گا، یوں آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آقا کو دانشمند غلام کی ترکیب بڑی اچھی لگی اور اس کے دل کو قدر سکون ملا۔ اگلے دن صبح اس کا ساتھی آیا، اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، پہلے یہ بتلاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا؟ ساتھی نے کہا کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، بہت خوب، اب تم یہ کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤ روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ ساتھی بولا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ آقا نے کہا پھر تمہاری شرط بھی مفقود اور ہماری شرط بھی مفقود۔ اللہ اکبر۔ یوں یہ معاملہ بخیر و خوبی ختم ہو گیا۔ آقا بڑا خوش ہوا اور اس خوشی میں اس نے حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کس قدر سبق آموز اور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ یقیناً اس واقعے میں بہت سارے ناصحانہ پہلو ہیں، ان میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب آپ مغموم ہوں تو اپنے کسی خاص کو جو آپ کے لیے مفید رائے مشورہ دے سکتے ہو، خواہ وہ اس کو آپ معمولی سمجھیں، مگر اگر آپ کا وہ خیر خواہ ہو تو انہیں ضرور اطلاع کریں، ضرور سنائیں، تاکہ ممکن ہے کہ آپ کا وہ خیر خواہ آپ کے لیے کوئی بہترین راہ ہموار کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ بھی سامنے نکل کے آتی ہے، کسی کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھا جائے، کسی کی عقل کو کمتر نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی تمہاری عقل سے بڑھ کر ان کی عقل کام کر جائے۔ بہرحال بار بار واقعے کو سماعت فرمائیں اور اس میں جو ناصحانہ پہلو ہیں وہ ضرور اس پر غور و خوض کریں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور ساتھ ہی کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔